آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، آپ کو آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آج وہ کیس جس نے پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہسائی کی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر الزامات کا کیس، اور وہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا تھا۔ اس کیس نے دم توڑ دیا ہے۔ پورے پاکستانیوں کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کو اس ہزیمت سے سرخروئی کا راستہ مل گیا ہے جس ہزیمت نے انہیں ایک عرصے تک پابند سلاسل رکھا۔ آج جج افضل مزوکا کی عدالت کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی عدت میں نکاح کیس سے باعزت بری کر دیے گئے۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ آج کے دن کی سب سے بڑی خبر، آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، چیئرمین یعنی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ایک عرصے سے ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ قسم کے کیس کا سامنا کر رہے تھے مختلف عدالتوں کے اندر۔ اس میں پہلے خاور مانیکا کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر جج افضل مجوکا کی عدالت سے شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس سے باعزت بری کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جج افضل مجوکا کو 30 دن کے اندر یعنی 30 دن کے اندر اس کیس کے اوپر فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی۔ آج جس وقت یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، صبح دلائل مکمل کیے گئے۔ دونوں پارٹیز کی جانب سے ایک وکیل صاحب تھے جو کہ خاور مانیکا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گل صاحب موجود تھے، اور وہاں پر صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، وکلا بھی موجود تھے۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا تقریباً دوپہر 12:30 بجے کے قریب، اور دوپہر 3 بجے فیصلہ سنایا جانا تھا۔ فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت جیسے مکروہ کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور فیصلے کے بعد کمرے عدالت میں بھگدڑ مچ گئی، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی رہیں، قیدی نمبر 804 کے حق میں نعرے لگائے جاتے رہے، اور بار بار نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے جاتے رہے۔ خاص طور پر خواتین نوحہ کناں تھی، اور آج میں آپ کو یہاں پر یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ وہ کیس ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پاکستان کو، دنیا کو یہ بتانا پڑا کہ نکاح بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کیس بن سکتے ہیں۔ یہ وہ انتہائی افسوسناک، مکروہ اور غلیظ کیس ہے جس کے اوپر ہمیں یہ جواب دینا پڑتا تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں تاریخ اسلامی میں آج تک اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا، اور ہمارے پاکستان کے ایک لیجنڈری ہیرو، ورلڈ چیمپئن کرکٹ کے اور پاکستان کے فلنتھراپسٹ اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم، ان کو ایک کیس میں رگڑا گیا، اور ایک کیس کے اندر رگڑے جانے کی وجہ سے وہ بندہ اب تک پابند سلاسل ہے، ورنہ تمام کیسز ان کے کلیئر ہو چکے ہیں۔ کمرہ عدالت میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یہ احتجاج، یہ نعرے پوری دنیا میں، پورے ملک میں پھیل چکے ہوں گے۔ کمرہ عدالت میں نعرہ حیدری، یا علی کے نعروں کی بھی گونج ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ محرم کا مہینہ ہے، 10 محرم آنے لگی ہے۔ اس میں اگر ہم لٹرلی اس دور کے یزید کو شکست پاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان بھر میں تمام پاکستانیوں کو، دنیا بھر میں مقیم تمام پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانیز کو، سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ یہ بہت افسوسناک غلیظ کیس تھا۔ یہ چاہے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوتا تو غلط تھا، یہ شاید خاقان عباسی کے خلاف بھی ہوتا تو غلط تھا اس طرح کا کیس، اور یہ زرداری صاحب کے خلاف بھی ہوتا تو غلط تھا، یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوتا تو اس طرح کا کیس غلط ہوتا، اور یہ مریم بی بی کے خلاف بھی ہوتا تو اس طرح کا کیس غلط تھا۔ یہ بلو دا بیلٹ کیس تھا، اور اس کیس کے اندر عدالتوں نے آج اپنی ریٹ کو ایکسرسائز کیا۔ جس طرح کل عدالتوں نے اپنی ریٹ کو ایکسرسائز کیا، اسی طرح آج عدالتوں نے اپنی ریٹ کو ایکسرسائز کیا ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آج افضل مجوکا صاحب کو بھی ہیٹس آف ہم کہیں گے کہ کم از کم انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک درست فائنڈنگ دی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کر کے لاہور لے جانے کا امکان ضرور ہے، اس کی میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آگے کیا ہوگا؟
لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو کچھ رہا ہی نہیں. اب تو آپ کو پتا ہے کہ مخصوص نشست کے کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف مل چکا ہے, پی ٹی آئی کو ریلیف مل چکا ہے, عدت میں نکاح کیس میں بھی ریلیف مل چکا ہے, کیونکہ پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہسائی بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو اس وجہ سے یہ والا معاملہ درپیش تھا. اب ایک اے ٹی سی کا کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر, جس کی سنوائی ہو رہی ہے اور ان کی گرفتاری اس کے اندر ڈالی جا سکتی ہے. اس کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے. 200 سے زائد کیسز تھے, آدھے سے زیادہ جو ہے وہ وینش ہو چکے ہیں. بڑے کیسز ایسے نہیں ہیں جن میں عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکے. انہیں حوالات میں تو رکھا جا سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے لاہور لے جایا جائے اور انہیں پابند سلاسل کیا جائے. اس وقت عمران خان کی کسی بھی کیس کے اندر کوئی گرفتاری ریکارڈ پر نہیں ہے. یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ عمران خان کی آج کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی گرفتاری ریکارڈ پر نہیں ہے. اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب کی شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے, تو میں اس کو بالکل نہیں سمجھوں گا. انہوں نے 1.5 سال قید کاٹی ہے. عمران خان قانون کے مطابق اب ایک آزاد شہری ہیں. وہ آزاد شہری کی حیثیت سے کہیں بھی فلائی کر سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں. انہیں ان کے وکلا جیل سے نکلوانے میں پورا کردار ادا کر سکتے ہیں. آج یعنی کل کے دن سے ٹرننگ پوائنٹ تھا, آج میجر ٹرن ہے. اور آج اگر ریاست نے, حکومت نے اور فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ٹریٹ کرنا ہے, اور عمران خان اگر آج آزاد ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے گا باقی تمام سیاستدانوں کی تدفین کا آج آغاز ہو چکا ہوگا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس ٹرننگ پوائنٹ سے پیچھے کوئی نہیں ہٹ سکتا. لیکن اس وقت مور امپورٹنٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ, اور امپورٹنٹلی سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو عدت میں نکاح کیس میں باعزت بری کر دیا گیا. اب اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ سب سے پہلے مفتی سعید, اس کے بعد حنیف نامی ایک گواہ, اور پھر یہ کیس مختلف عدالتوں میں چلتا رہا. وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا تو پھر موقع مل گیا خاور مانیکا کو. خاور مانیکا نے گری ہوئی حرکت کا وہ ثبوت دیا, اپنی ذہنی اخلاقی پستی اور ہر طرح کی گری ہوئی اخلاقیات کا وہ ثبوت دیا کہ علمان حلفیظ. اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب انہیں پیریڈز کے اوپر بات کرنا پڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور دیگر کورٹس کے اندر, تو انہیں وکلا سے چھتر بھی کھانے پڑے. اور پھر انہوں نے 2 روز پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس کے بعد انہیں سوشل میڈیا کے اوپر شدید قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. میرے خیال میں یہ رائٹ ٹائم ہے. اس رائٹ ٹائم کے اوپر اگر کسی نے رائٹ تھنکنگ کا مظاہرہ کیا ہے تو ان کو بھی ہیٹس آف ہے. پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک بہترین راستہ تھا. پھر ہوا یہ کہ لیتے لوال سے کام لے رہے تھے وکیل, کس کے؟ خاور مانیکا کے, اور وکیل ان سے ریلیٹڈ ایسوسیٹڈ سہولت کاروں کے, کہ کسی طرح سے اس کیس کو التوا کے اندر ڈالا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کو اڑا کر رکھ دیا. اس کے بعد ڈائریکشن دی کہ جج افضل مجوکا 30 دن کے اندر اس کیس کے اوپر فیصلہ کریں. پھر اس کیس کے دوران یہاں پر جب آپ عدالت میں پیش ہونے کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں, اس کے باوجود آپ نیشنل میڈیا پر آ کر تمام دلائل دیتے ہیں اور عدالت کو کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دو, اور اس کیس میں پہلے جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں اور دین کے جو بڑے بڑے ممبر ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں اور اس کے اوپر پہلے وضاحتیں دیں. پھر اس سے گھٹیا حرکت کر ڈالی, وہ یہ کہ آپ نے جناب خاور مانیکا صاحب نے ایک درخواست دے ڈالی, اور درخواست یہ تھی کہ بشرا بی بی کے پیریڈز کی ڈیٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ان کا میڈیکل کیا جائے کہ 2018-19 میں ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا. تو اس سے گھٹیا اور ضلالت پر مبنی کوئی درخواست ہو نہیں سکتی تھی. میں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھی. اس سے گھٹیا اور ضلالت پر مبنی کوئی کیس نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھا. یعنی ایک عورت, اور پھر جو عورتوں کے حقوق کے ٹھیکیدار ہیں ان کی خاموشی اس کے اوپر سمجھ سے بالا تر تھی. آج ایک صاحب نے, ایک صحافی ہیں فواد چودھری صاحب نے, ایک مرتبہ انہیں تھپڑ مارا تھا. ان صحافی نے بھی ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ ٹویٹ کیا بشرا بی بی سے متعلق. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اگر ریاست نے اپنا راستہ درست کیا ہے, حکومت نے اپنا راستہ درست کیا ہے, عدالتوں نے اپنا راستہ درست کرتے ہوئے یہ چوز کیا ہے کہ ان کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, تو اس سے بیسٹ مومنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اس وقت کے مناظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت کے مناظر یہ ہیں, میں متعدد لوگوں کے ٹویٹ بھی شامل کرتا جاتا ہوں, اور اس وقت کے مناظر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کمرہ عدالت کے باہر کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں جناب. کمرہ عدالت کے باہر کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں, اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. میں عمران ریاض خان کا ٹویٹ شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی تمام عزت دار خواتین کو جیت مبارک. اگر مزید کس گیت میں گرفتار نہ کیا گیا تو عمران خان اس وقت ایک آزاد پاکستانی ہے. عمران خان تو سرخرو ہو گیا, مگر عدت جیسا گھٹیا کیس بنانے والے ہمیشہ قوم کی نظروں میں گندے ہو جائیں گے. یہ عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا ہوا ہے.
میں باقی لوگوں کے ٹویٹ شامل کرتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے صدیق جان کرتے ہیں, جہاں ہم نے جج افضل مجوبہ پر تنقید کی وہاں آج ان کی تعریف بنتی ہے. عدلیہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی طرف تیزی سے گامزن ہے. اس کے بعد میں ٹویٹ اور شامل کرتا ہوں, اور کن کن لوگوں نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں. جیسے میں ابھی صابر شاکر صاحب کا ٹویٹ چیک کرتا ہوں. صابر شاکر نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چوروں کا برا ترین وقت, عمران خان بشرا بی بی عدت کیس میں بھی رہائی کا حکم دے دیا گیا. میں ابھی مزید ٹویٹ شامل کرتا ہوں. جیسے ابھی ہم جاتے ہیں مزید ٹائم لائنز کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. حامد میر نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے, اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر اس وقت یہ بات کر رہے ہیں. تو عمران خان انتہائی خوش دلی کے ساتھ تمام پاکستان کی باعزت خواتین کو اس وقت بہت بہت مبارکباد. آپ سب نے سٹینڈ لیا ہے, پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو مبارکباد. میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میری سمپتیز جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ انتہائی گھٹیا کیس تھا یار. میرے گھر کی کسی عورت کو کوئی اس طرح چیلنج کرے میں نہیں بولوں گا, میرے گھر کی بہن بیٹی کو کوئی چیلنج کرے میں نہیں بولوں گا. تو یہ کسی کی بھی ہو, میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی اور کے ساتھ, تو میں اس وقت بھی ان کا ساتھ دیتا. تو انتہائی افسوسناک اور گھٹیا کیس تھا. پورے نظام کو 72 گھنٹوں کے اندر یہ دوسرا بڑا دھچکا لگا, پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر. اس وقت عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. احتشام عباسی اس وقت ٹویٹ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی میں رکاوٹ ڈالنے کا پلان بھی تیار کر لیا گیا. لازمی ہے کہ اگر فیصلہ سازوں نے یہ طے نہیں کیا تو دیکھیں میں نعرے سناتا ہوں آپ کو. نعروں کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہیں. بہرحال میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جگہ جگہ پر نعرے مارے جا رہے ہیں. اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان کے, یہ سنیں, کون بچائے گا پاکستان عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. تھوڑا نیٹ سلو ہے لیکن میں ضرور آپ کو سنا دیتا. جگہ شور سنیں, آپ شور سنیں. یہ ہے پاکستان کے عزت دار پاکستانیوں کے خوشی کا عالم. تو اس سے بڑھ کر بہترین دن کوئی نہیں ہو سکتا. آپ سب انجوائے کیجئے. یقیناً اتنا آسان نہیں ہوگا, کسی بھی صورت میں اتنا آسان نہیں ہوگا اس والے موقع سے باہر نکلنا, اور عمران خان کی رہائی بھی اتنی آسان نہیں ہوگی بشرا بی بی کی. لیکن آج سے عمران خان ایک آزاد شہری ہیں. اس کے بعد پبلک کے ہاتھ میں ہے اور لائرز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن کی دعا میں یاد کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.